انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایرانی سپہ سالار ہرمزان کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چلاکی۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ہرمزان کی گرفتاری اور قبول اسلام۔ ہرمزان ایرانی فوج کا ایک بہادر، نڈر اور تجربہ کار کمانڈر تھا، اور یہ دوسرے کمانڈروں سے بڑھ کر طاقتور اور جنگی تدبیروں میں سب سے زیادہ ہوشیار تھا۔ لشکر اسلام کی کامیابیوں نے اکثر و بیشتر اسے صلح پر مجبور کیا، لیکن جب اسے اپنی کامیابی کا معمولی سا احساس بھی ہوتا تو یہ صلح کا معاہدہ فوراً توڑ دیتا۔ جب لشکر اسلام نے اس کے شہر کو گھیرے میں لے لیا تو ہرمزان ایک محفوظ قلعے میں داخل ہو کر کہنے لگا، میرے پاس 100 تیر ہیں، جب تک یہ تیر میرے ہاتھ میں ہیں تو تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ تم جانتے ہو کہ میں ایک تجربہ کار تیر انداز ہوں، میرا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا۔ تم مجھے اس وقت تک گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہارے 100 آدمی زخمی یا موت کے گھاٹ نہ اتار دوں۔ مجاہدین نے اس کی باتیں سن کر کہا، تم چاہتے کیا ہو؟ اس نے کہا، میں تمہارے خلیفہ عمر بن خطاب کے حکم کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ جو بھی میرے ساتھ سلوک کرنا چاہیں مجھے منظور ہے۔ مجاہدین نے کہا، ٹھیک ہے، تمہارا مطالبہ ہمیں منظور ہے۔ یہ سن کر ہرمزان نے تیروں بھری ترکش زمین پر پھینک دی اور گردن جھکائے قلعے سے نیچے اتر آیا۔ مجاہدین نے اسے گرفتار کر لیا اور اسے چند بہادروں کی نگرانی میں مدینے روانہ کر دیا، جن کے سربراہ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ مقرر کیے گئے تھے۔ مجاہدین کا وفد ہرمزان کو لیے امیر المؤمنین کو فتح کی خوشخبری سنانے مدینے کی جانب روانہ ہوا۔ بیت المال میں جمع کرانے کے لیے ان کے پاس مال غنیمت کا 5واں حصہ بھی تھا۔ جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو ہرمزان کو اس کی اصلی حیت یعنی صورت میں تیار کیا گیا۔ اسے قیمتی ریشم کے کپڑے پہنا دیے گئے جن پر سونے کے داغوں سے گلکاری کی گئی تھی۔ اس کے سر پر ایک ایسا تاج رکھ دیا گیا جس پر موتی جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ کندھے پر ایک ایسی قیمتی اور خوبصورت چھڑی لٹکا دی گئی جس پر موتی، یاقوت، ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ جب یہ وفد اسے لے کر مدینے میں داخل ہوا تو بچے اور بوڑھے جمع ہو گئے اور وہ سب قیدی کا لباس دیکھ کر حیران ہو گئے۔ وفد کے افراد ہرمزان کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے۔ آپ وہاں موجود نہ تھے۔ آپ کے بارے میں پوچھا تو انہیں یہ بتایا گیا کہ دوسرے وفد کو ملنے کے لیے مسجد تشریف لے گئے ہیں۔ یہ مسجد کی طرف گئے، دیکھا کہ آپ وہاں بھی موجود نہیں ہیں۔ امیر المؤمنین کی تلاش میں جتنی دیر ہو رہی تھی، لوگوں کا جمکٹا بڑھ رہا تھا۔ ان کی حیرت کی اس وقت کوئی انتہا نہ رہی جب چند کھیلتے ہوئے معصوم بچوں نے ان سے کہا، آپ کا کیا حال ہے؟ آپ بڑی پریشانی سے کبھی ادھر کبھی ادھر جا رہے ہیں، کیا آپ لوگ کہیں امیر المؤمنین کو تلاش تو نہیں کر رہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم انہی کو تلاش کر رہے ہیں۔ بچوں نے بتایا کہ وہ مسجد کی دائیں جانب درخت تلے اپنی چادر رکھے آرام فرما رہے ہیں۔ وفد ہرمزان کو لے کر مسجد کی دائیں طرف چلا گیا۔ جب دیکھا کہ خلیفۃ المسلمین سو رہے ہیں تو سب خاموشی سے بیٹھ گئے اور اپنے قیدی کو بھی وہاں قریب ہی بٹھا لیا۔ ہرمزان عربی نہیں جانتا تھا، اس کے خواب و خیال ہی میں نہیں تھا کہ سامنے سونے والے شخص امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ البتہ اس نے یہ بات سن رکھی تھی
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سادہ زندگی بسر کرتے ہیں، دنیا کی زیب و زینت سے بچتے ہیں، لیکن یہ تو اس کے وام و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فاتح روم اور ایران کے بادشاہ کی شان و شوکت کو خاک میں ملا دینے والا مسجد کے ایک کونے میں بغیر کوئی حفاظتی اقدامات کیے ہوئے زمین پر ہی آرام کی نیند سو رہا ہوگا۔ جب اس نے قوم کو خاموش بادب بیٹھے ہوئے دیکھا تو یہ خیال کیا یہ نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے اور خلیفہ کی آمد کے منتظر ہوں گے۔ حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو خاموش رہنے کا اشارہ دے رہے تھے اور آپس میں گفتگو کو ختم کرنے کا کہہ رہے تھے کہ کہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نہ کھل جائے اور آرام میں خلل پیدا نہ ہو جائے۔ ایک سال ان کی صحبت میں رہتے ہوئے انہیں اس بات کا علم تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو بہت کم سوتے ہیں، رات بھر یا محراب میں کھڑے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں یا پھر رعایا کے حالات معلوم کرنے کے لیے بیس بدل کر مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے ہیں یا مسلمانوں کے گھروں کی چوکیداری کرنے کے لیے چکر لگاتے ہیں۔ حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کے بار بار منع کرنے اور لوگوں کو بار بار اشارہ کرنے سے اور میزان کچھ ہوشیار ہو گیا۔ اس نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، وہ فارسی جانتے تھے، کہ یہ سونے والا شخص کون ہے؟ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا یہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ سن کر اور میزان دشت زدہ ہو کر کہنے لگا، کیا یہ عمر ہیں؟ ان کا دربان کہاں ہے؟ حضرت مغیرہ رضوان اللہ تعالی نے بتایا کہ ان کا کوئی چوکیدار یا دربان نہیں ہے، اور میزان نے کہا ان کو تو نبی ہونا چاہیے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا یہ انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، آوازیں بلند ہونے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیدار ہو گئے، اٹھ کر بیٹھے، لوگوں کی طرف حیران ہو کر دیکھا، ایرانی جرنیل کو دیکھا، سورج کی روشنی میں اس کے سر پر چمکتا دمکتا ہوا چاند تاج دیکھا اور اس کے ہاتھ میں ایسی چھڑی دیکھی جو نگاہوں کو حیران کر رہی تھی۔ اسے غور سے دیکھا اور فرمایا کیا یہ ہرمیزان ہے؟ حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جی ہاں امیر المؤمنین، یہ ہرمیزان ہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے لباس پر سونے، چاندی، موتی، یاقوت اور ریشم کا جڑاؤ دیکھا، پھر آپ نے اس کی طرف سے منہ پھیرتے ہوئے کہا اعوذ باللہ من النار واستعین بہ علی الدنیا۔ ترجمہ، میں جہنم کی آگ سے اللہ کی حضور پناہ مانگتا ہوں اور دنیاوی امور میں اللہ کی مدد کا طلبگار ہوں۔ الحمدللہ الذی اذل ھذا واشیاء للاسلام۔ ترجمہ، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اس ہرمیزان کو اور اس کے پیروکاروں کو اسلام کے لیے جھکا دیا۔ پھر فرمایا یا معاشر المسلمین تمسکوا بہذا الدین۔ ترجمہ، مسلمانوں دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ واہتدوا بہادی نبیکم الکریم۔ ترجمہ، اپنے نبی کریم کے نقش قدم پر چلتے رہو۔ ولا تبترنکم الدنیا فانہا ارارۃ۔ ترجمہ، تمہیں دنیا کہیں چیر پھاڑ کے نہ رکھ دے، یہ دنیا بڑی دھوکے باز ہے۔ جب امیر المؤمنین گفتگو سے فارغ ہوئے تو حضرت احنف بن قیس رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو فتح کی خوشخبری سنائی اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملنے والے مال غنیمت کی اطلاع دیتے ہوئے عرض کیا امیر المؤمنین ہرمیزان نے خود گرفتاری پیش کی ہے اور اس کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ جو حکم صادر فرمائیں گے وہ بغیر کسی اگر مگر کے اسے مان لے گا۔ آپ اس سلسلے میں اس کے ساتھ بات فرما لیں۔ آپ نے فرمایا جب تک تم اس کا فاخرانہ لباس جس پر سونے چاندی کا جوڑاؤ کیا گیا ہے اتار نہیں دیتے میں اس سے بات نہیں کروں گا۔
یہ انہوں نے اس کا سارا زیور اور تاج اتار دیا اور چھڑی اس کے ہاتھ سے لے لی اور کھدر کا لباس پہنا دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، ارے ہرمزان، دھوکہ باز، بدعادی اور بے وفائی تجھے ہلاک کرے، اور اللہ کے حکم کے انجام کو تم کس انداز سے دیکھتے ہو؟ ہرمزان نے اپنی شکست مانتے ہوئے کہا، اے عمر، ہم اور تم زمانے جاہلیت میں ایک جیسے تھے، اللہ نہ ہمارے ساتھ تھا اور نہ تمہارے ساتھ، لہذا اس دور میں ہم نے تم پر غلبہ پا لیا تھا، پھر جب تم نے اسلام قبول کر لیا اللہ نے تمہارا ساتھ دیا اور تم ہم پر غالب آ گئے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا، تمہارا ہم پر غالب آنا اس کی ایک وجہ یہ تھی جو تم نے بیان کی ہے، اور ایک دوسری وجہ یہ تھی کہ اس وقت تمہاری صفوں میں اتحاد تھا، اجتماعیت پائی جاتی تھی، اور ہم مختلف صفوں میں بٹے ہوئے تھے۔ پھر اس کی طرف ترش روی سے دیکھا اور تلخ لہجے میں فرمایا، اے ہرمزان، بار بار ہمارے ساتھ بدعہدی اور بے وفائی کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ ہرمزان نے کہا، اندیشہ ہے کہ آپ مجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا، ایسی بات نہیں، تم محفوظ ہو جہاں تک کہ تم مجھے حقیقت واقعہ سے آگاہ کر دو گے۔ جب ہرمزان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے منہ سے یہ بات سنی تو کچھ مطمئن ہوا۔ اس کے لیے پانی ایک گندے پیالے میں لایا گیا۔ اس نے پیالے کو غور سے دیکھا اور کہا، میں پیاس سے مر تو سکتا ہوں لیکن اس جیسے برتن میں پانی پینا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ایسے برتن میں پانی لاؤ جو اسے پسند ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں ڈرتا ہوں کہ ابھی پانی کا گھونٹ میرے گلے سے نیچے نہیں اترا ہوگا کہ مجھے تم قتل کر دو گے، مجھے پیاس لگی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے پانی پلاؤ۔ جب اس نے برتن کو پکڑا تو اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا بأس علیک حتی تشربھا، ترجمہ، آرام سے پانی پیو، پانی پینے کے دوران تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود ہرمزان کے ہاتھ سے برتن نیچے گر گیا اور پانی زمین پر بہہ گیا۔ اس کے لیے اور پانی لاؤ، اس کے لیے قتل اور پیاس کو اکٹھا نہ کرو۔ ہرمزان نے کہا، مجھے پانی کی کوئی طلب نہیں رہی، میں امان چاہتا ہوں، اللہ کے لیے مجھے قتل نہ کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، میں تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میرے نزدیک تمہاری سزا قتل ہے۔ ہرمزان نے کہا، آپ نے تو مجھے امان دے دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی نے کہا، امیر المؤمنین یہ سچ کہتا ہے، آپ اسے امان دے چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا، اے انس، بڑے افسوس کی بات ہے، بھلا میں آپ کے بھائی برا بن مالک کے قاتل کو امان کیسے دے سکتا ہوں؟ صد افسوس، یہ ایک جلیل القدر صحابی حضرت میزہ کا بھی قاتل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی نے کہا، امیر المؤمنین، آپ نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ جب تک تم میری بات کا جواب نہیں دو گے تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب تک تم پانی نہیں پی لیتے تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے بیان کی تائید کی۔ حاضرین نے بھی اقرار کیا کہ امیر المؤمنین آپ ہرمزان کو امان دے چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہرمزان کی طرف غصے کی حالت میں دیکھا اور فرمایا، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اللہ کی قسم میں کسی مسلمان کے حق میں دھوکہ کھانا برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بات سن کر ہرمزان نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس کی تسلی کے لیے اسے 2000 درہم عطا کیے۔ ناظرین اور سامعین، ہمارے لیے اس واقعے سے جو حاصل کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اپنے وعدے کو نبھانے کی خاطر اتنے اسلام کے دشمن کو معاف کر دیا۔ صرف وعدہ نبھانے کے لیے، اور صرف معاف ہی نہیں کیا، جب اس نے اسلام قبول کیا تو اپنے دل میں جو دشمنی تھی، جو بغض تھا، اس کو ختم کر دیا، اسے انعام سے نوازا۔
اسے ہی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی سے بغض رکھو یا محبت رکھو تو تمہارا بغض اور تمہاری محبت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، رضا الہی کے لیے ہونی چاہیے۔ تو دعا ہے کہ ہم سبھی جو ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیر، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ ناظرین، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی سبق آموز ویڈیو پڑھنے اور سننے کو ملتی رہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔